بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہنسی خوشی سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حق تعالیٰ کی حمد و تسبیح کی ہدایت آسمان کی طرف انگلی مبارک اٹھا کر فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے، اور اسی خوشی میں جو آپ کا امتی یہ کلام مبارک 13 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، ان پر اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور حق تعالیٰ آمین کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو حکم صادر فرماتا ہے، ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو۔ ان 13 کلمات کو پڑھنے سے ہر شیطانی وار خطا ہوں گے اور دنیا و مافیا کے شر سے ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ رہیں گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچھو ہے جو دریا کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت اچانک دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو بچھو کو لے کر پھر واپس دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں یہ دیکھوں یہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، چنانچہ میں کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور دوڑنے لگا، جبکہ کچھوا واپس دریا میں آ گیا۔ میں کچھوا کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک ایسی جگہ پر پہنچ کر بچھو رک گیا کہ جہاں ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک زہریلا سانپ اس پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر۔ سانپ اور بچھو تو ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جوان کو بچا لیا۔ خدا معلوم جب ہم سوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کن کن مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا، اس سے پوچھا تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا ہے جو تمہاری اذیت قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہیں سکی؟ تو اس نوجوان نے کہا، میرے ماں باپ 13 مرتبہ یہ کلام مبارک پڑھتے ہیں، میں انہی کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ وہ کلام آگے جا کر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سرور کونین نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو تمہیں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق حق تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ جس کی پکار و فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت معجزن ہو، وہی آپ کی محبت کے کپڑے زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے روز ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ کسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کھجوروں کے درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے پیغام دو کہ وہ میرے لیے پردہ اور حفاظت بنے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنتے ہی درختوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا اور پتھر بھی سرکنے لگے، حتیٰ کہ درخت اور پتھر ایسے جڑ گئے جیسے دیوار کی مانند ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب آپ کے اشارہ پر اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ ایک مرتبہ ببول یا بیری کا درخت اسلام کے لیے حاضر ہوا، آپ کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جناب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے دعوے نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں درخت آپ کی بارگاہ میں وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا، اور اس کے چلنے سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب یہ جنات نے معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ طائف کے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے۔ رات کا اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ آپ کے راستہ میں بیری کا درخت آ گیا، تو جب آپ اس کے قریب پہنچے تو درخت خود بخود 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ تھوڑا سفر اور طے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک وادی میں ایک درخت کی ٹہنی کو آواز دی جو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی زمین چیرتی ہوئی حاضر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو دینے والا اور روکنے والا ہے وہ آپ کے پاس رکی رہی۔ پھر آپ نے اسے واپسی کا حکم دیا تو وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک عرابی نے ہدایت پانے کی خاطر آپ سے کوئی دلیل طلب کی تو آپ نے اس کی موجودگی میں کھجور کے درخت کو حکم دیا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، پھر آپ کے حکم سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ شریف کے باہر قریبی آبادیوں میں تشریف لے گئے۔ آپ جس درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے وہی آپ کو سلام نیاز عرض کرتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی رسالت کے اعلان کا پیام لے کر حاضر ہوئے تو وہ بھی جس راہ سے گزرے درخت اور پتھر انہیں مبارکباد دیتے رہے اور سلام عرض کرتے۔ ان کی دعا پر مکانات اور ان کے دروازوں تک نے آمین کہا۔ آپ جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دیہاتیوں کو اسلام پیش فرمایا تو انہوں نے پوچھا، آپ کے سچا رسول ہونے کی کون گواہی دیتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کے اسلام میں داخل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کے کنارے ایک بول کے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ زمین چیرتا ہوا سب کے سامنے آپ کی بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے آ کر رک گیا اور آپ کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ پھر وہ واپس اپنی پہلی جگہ پر چلا گیا۔ وہ عرابی اپنے کنبے سمیت آپ پر ایمان لائے۔ ایک اور عرابی نے آپ سے نشانی طلب کی تاکہ اس کے لیے سبب ہدایت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک درخت کے پاس جانے اور اسے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ گیا اور درخت کو جا کر آپ کا پیغام دیا۔ درخت فرمانے رسالت مانتے ہوئے زمین پھاڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی چھت کھجور کے خشک درختوں پر کھڑی تھی۔ آپ جب خطاب فرماتے تو ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے جو سب کا جانا پہچانا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا منبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا تو سامعین محفل نے اس کھجور کے تنے سے اونٹ کی آواز کے مشابہ آواز سنی، حتیٰ کہ پوری مسجد اس کے رونے اور فریاد کرنے سے لرز اٹھی۔ اس کی انکساری آہ و بکا سے لوگ بھی رونے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ اگر اسے تسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک اسی کیفیت سے رہتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے گلے لگایا، پھر حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ اور وہ چلا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں واپس ان درختوں میں سے کر دیا جائے جو تیرے ساتھی باغ میں پھل دیتے ہیں، تیری جڑیں اور تنے شاخیں سبھی اگ آئیں، تیرے ساتھ دوسرے درختوں کی طرح کھجوروں کے گچھے لگیں گے، اور اگر اس کی بجائے تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں گاڑ دوں؟ اس سوکھے تنے نے عرض کیا، آپ کی مہربانی ہوگی اگر مجھے جنتی درخت بنا دیں۔ اس نے آپ کی عہدی قدم بوسی کو ترجیح دی اور دار فنا کے مقابلے میں دار بقا پسند کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے میرے منبر کے نیچے دفن کر دیا جائے تاکہ وہ میرے منبر سے متصل رہے۔ جب مسجد نبوی کی جدید تعمیر کی گئی تو اس درخت کو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گئے لیکن ناکام لوٹے۔ آپ نے ان سے بچا ہوا پانی طلب فرمایا اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا۔ اسے آپ نے اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے دونوں ہاتھ مبارک ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے اسے وضو کیا اور 1205 آدمیوں نے اسی طرح وضو کیا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ یہ ایک دست اقدس کی برکت تھی۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ ایک چشمہ کی طرف گئے، دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا جو چشمے کا 10واں حصہ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور ہاتھ بھی دھوئے، پھر حکم دیا کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ چشمے میں ڈال دیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو اس چشمہ سے اس قدر زیادہ پانی بہہ نکلا جس سے پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ آپ کی برکت کے سبب سب کی پیاس بجھ گئی اور لشکر خوش و خرم ہو گیا۔
کچھ لوگ حدیبیہ میں ایک کنویں پر گئے۔ اس وقت اس کا پانی 14 ہاتھ تھا۔ لوگوں نے اس کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، تھوڑا بہت جس قدر بھی تھا سب ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کنارے پر بیٹھ گئے اور خود بھی دعا کی اور موجود لوگوں سے بھی دعا کروائی۔ دعا کے ساتھ ہی وہ کنواں ایک دریا کی طرح یا ایک موسلادھار بادل کی طرح پانی سے جوش مارنے لگا۔ سب سیر ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانہ نبوت، وہ بندہ ہر برائی کو شوق سے کیا کرتا تھا، شراب پیتا، بدکاری کرنا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کے لیے موت کی دعا کی تھی، اور وہ اپنی زندگی جی کر جب مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو ایک بدبودار جگہ پر پھینک دیا تھا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کی کفن و دفن کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ جب اس قصے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو رب تعالیٰ نے سے عرض کی، اے حق تعالیٰ، وہ تو ایک شرابی، زناہی، بدکاری کرنے والا شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے اس کے گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اس کے کفن و دفن کرنے کا حکم فرمایا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نہیں جانتا، ایک مرتبہ وہ شراب پی کر جہاں تمہاری قوم نے اس کی لاش کو پھینکا ہے، یعنی بدبودار جگہ، وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک صحیفے پر لکھا تھا، یعنی ایک اوراق پر لکھا تھا، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب پر درود شریف پڑھا تھا، مجھے کیسے گوارا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ اس کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت بھی بیان تھی۔ جب انہوں نے وہ اوراق پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھ دیا تو وہ شخص جہنم سے خلاصی پا کر جنت پا گیا۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمتیں برستی ہیں، اس کے فرشتے درود بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف سے اعمال پاکیزہ، دل صاف، درجات بلند اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ خصوصاً کثرت سے درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتوں اور عرش کا سایہ، حوض کوثر کے جام اور جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے پر دن والے کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی بے شمار فائدے ہیں، یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبت و غربت سے نجات، نیکوں کی محبت اور دشمنوں پر فتح، نصرت و نصیب ہوتی ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کی نسلوں کو نفع ہوتا ہے، اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر آپ مسکرا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حمد و تسبیح اور حق تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا، جبرائیل جی، جب رب جلیل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے محبوب، تمہاری ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 13 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا اور ان کو ہر شیطانی وار سے محفوظ کروں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں جو دنیا و مافیا کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست و ادب و دعا کرتے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔